میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیوز لازمی واچ کیا کریں، کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ہماری تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں جو کہ 76 سالوں میں امیر سے امیر تک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ دو بہت زیادہ اہم باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے، اس ویڈیو کو آپ نے انتہائی غور سے دیکھنا ہے، اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح امیر لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے کہ کیسے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہماری خون پسینے کی کمائیوں سے جو لوگ ہم تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ ایسے قوانین وہاں پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں جس کے ذریعے غریب آدمی کبھی بھی اپنے حالات بہتر نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں بارہا یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ عوام ہوگی ویسے کہ حکمران ہوں گے۔ یہ باتیں انتہائی غلط ہیں اور صرف عوام کو کشمکش میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ سازشوں کے تحت یہ باتیں بنائی جاتی ہے تاکہ کبھی غریب آدمی، کبھی مزدور آدمی کبھی ترقی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، ویڈیو کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ کیسے پاکستان کے قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے کبھی بھی ایک عام کاروباری، چھوٹا کاروباری کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آگے ہم گفتگو کریں گے۔ دوستو پارلیمنٹ میں قوانین ایسے کے بنائے گئے ہیں کہ جو ایک چھوٹا کاروباری ہوتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے انتہائی غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ دیکھنے میں شاید یہ آپ کو ایک عام سی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان میں یہ دیکھیں یہ ایک ماشاءاللہ سے یہ ایک پراڈو کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء۔ دوستو آپ نے ویڈیو غور سے دیکھی ہوگی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ دوستو یہ نماز جنازہ کی ویڈیو ہے۔ نماز کوئی آدمی فوت ہو گیا تو پہلی صف میں ایک رکن پارلیمنٹ نے، ایک امیر آدمی نے اپنی گاڑی کھڑی کی پہلی صف میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور باقی لوگ صفوں میں قطار بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو امیر یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کی یہ لوگ توہین نہیں کر رہے؟ بھائی اگر تو آپ کو کوئی بہت زیادہ ہی مسئلہ ہے تو آپ کے اوپر تکلیف میں ہے، آپ گرمی میں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو شاید آپ کے اوپر نماز جنازہ کی فرضیت بھی نہ ہو۔ دنیا میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور تمام مسلمانوں سے کوئی ایک مسلمان بھی اگر میت کا جنازہ پڑھ لیتا ہے تو تمام مسلمانوں کے اوپر اس کا جو سختی ہے وہ چلی جاتی ہے، کسی ایک نے بھی ادا کر دیا۔ اور مختلف مولویوں کے مختلف فتوے ہیں، کوئی 40 ہیں، کوئی اس طرح، کوئی 4 افراد کہتا ہے کوئی۔ تو اگر کسی کو بھائی زیادہ ہی تکلیف ہے، آپ گرمی میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کم سے کم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی بھائی توہین تو مت کریں۔ دوستو اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دوسرا میں ایک آپ کے ساتھ یہ دوسرا کانسیپٹ یہ شیئر کروں گا کہ قوانین ایسے کے بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے کبھی بھی کوئی عام آدمی ترقی نہ کر سکے۔ دوستو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کا ہر آدمی، ہر ایک انسان، ہر ایک شہری ترقی نہ کرے۔ اب
گورنمنٹ نے قوانین ہی ایسے کے بنائے ہوئے ہیں جس سے صرف امیر لوگ ہی پیسے کما سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہ باہر سے کچھ لے کر آتا ہے، یعنی کہ اگر ہم چائنا سے، آج کل سولر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اگر آپ سولر کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسٹم ڈیوٹی وہ لوگوں کے انفرادی، اگر کوئی چھوٹا کاروباری ہے، کوئی اگر تھوڑے پیسے لے کے جا رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ان پیسوں کے اس کے چھوٹے کاروبار کو دیکھ کے لگنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہماری مصیبت کیا ہے، ہمارے لیے مشکل کیا ہے کہ امیر آدمی کے لیے بھی اس کے اوپر بھی وہی ٹیکس ہیں اور غریب آدمی کے لیے بھی وہی ٹیکس ہیں۔ حالانکہ غریب آدمی اور چھوٹے کاروباری کے لیے ٹیکسز کی جو شرح ہے وہ اس کے کاروبار کے حساب کو دیکھ کر کم ہونی چاہیے۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا کاروباری ہے، اگر کوئی 50 لاکھ، اگر کوئی 10 لاکھ کے اگر سولر پینل اگر امپورٹ کروا رہا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، فرعونوں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھئی اگر یہ زیادہ ٹیکس ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس جتنی رقم ہے اس میں یہ بمشکل اپنا کاروبار چلا پائے گا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے سولر کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگائے۔ ہاں، دوسری طرف کوئی اگر بڑا کاروباری ہے، اگر وہ 50 لاکھ 50 کروڑ کے اگر سولر پینل اگر امپورٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ اسی حساب سے ٹیکس لگائے تاکہ ایک برابری کا ماحول کریٹ کیا جائے۔ دوستو، باتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ جو آپ کو غور سے سمجھنی پڑیں گی، اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اس کانسیپٹ کو دوبارہ سے سمجھیں۔ دوستو، چینل پر نئے ہیں تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے فوائد بہت زیادہ ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ تو میں آپ کو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ بتا دیتا ہوں۔ اس چینل سے میری جو بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ میں اپنے پاس نہیں رکھنے والا، وہ میں اپنے سبسکرائبر میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا۔ اسی لیے ویڈیو پر کمنٹ لازمی کریں، اپنا نام لکھ کر ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریں۔ میری اس چینل سے جو بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ اپنے میں سبسکرائبر میں ڈسٹریبیوٹ کرتا جاؤں گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو میں نے بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس بات کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔